بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک وصف ہے مہمان نوازی۔ سورہ الذاریات میں اس کا تذکرہ بہت دلکش انداز میں آیا ہے۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کا تذکرہ آیا ہے؟ اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما، وہ ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام۔ قال سلام قوم منکرون، ابراہیم نے بھی جواب میں کہا سلام، اور اس نے دل میں کہا کہ یہ لوگ تو اجنبی لوگ ہیں۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور تھوڑی ہی دیر میں ایک موٹا تازہ بچھڑا لے کے آیا، ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے کھانا بنا کے لے کے آیا۔ فقربہ الیہم قال الا تاکلون، کھانا ان کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ارے آپ کھائیں گے نہیں؟ فاوجس منہم خیفہ، جب ان لوگوں نے کھانا نہیں کھایا، اس ہاتھ ادھر نہیں بڑھایا تو اسے کچھ خوف محسوس ہوا۔ قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم، انہوں نے کہا کہ ڈرو مت، ہم تو فرشتے ہیں، اور انہوں نے ایک علم والے بچے کی اس کو بشارت دی۔ یہ واقعہ سورہ الذاریات کی ان آیات کے علاوہ سورہ ہود آیات نمبر 69-70 اور سورہ ہجر آیات 51, 52, 53 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا بہت دلکش انداز میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ جو فرشتے انسانوں کے بھیس میں ان کے پاس آئے تھے وہ ان کے لیے اجنبی تھے، وہ انہیں پہچان نہیں رہے تھے، اس کے باوجود قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ ابراہیم کے معزز مہمان تھے۔ کوئی شخص معزز کب ہوتا ہے؟ کوئی شخص معزز اس وقت ہوتا ہے جب کہ میزبان اس کے ساتھ عزت و احترام و توقیر کا معاملہ کرے۔ تو گیا کہ ان اجنبی لوگوں کے ساتھ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت زیادہ آؤ بھگت کا معاملہ کیا، بہت عزت و احترام کا معاملہ کیا، اس طرح معاملہ کیا جیسے ان کے کوئی بہت قریبی شناسہ لوگ آئیں۔ اس لیے ان اجنبیوں کے لیے قرآن نے ضیف ابراہیم المکرمین کے الفاظ استعمال کیے، ابراہیم کے معزز مہمان۔ اس واقعے سے کچھ ہمیں مہمان نوازی کے آداب معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا ادب یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہمان کوئی بھی ہو اس کا اعزاز کرنا چاہیے، اس کی سماجی حیثیت دیکھے بغیر اس کے ساتھ احترام و توقیر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ کوئی شخص آئے جس کی سماجی حیثیت معمولی ہو تو اس کو ہم تنخواہ دیں، کوئی شخص ایسا آئے جس کی سماجی حیثیت اچھی ہو تو اس کے ساتھ ہم بہت زیادہ توقیر و اکرام کا معاملہ کریں، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص ہمارے پاس آئے چاہے وہ جس حیثیت کا مالک ہو، کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق آؤ بھگت کا معاملہ کریں۔ دوسری بات معلوم ہوتی ہے کہ سلام کا بہتر انداز میں جواب دینا چاہیے۔ مہمانوں نے کہا سلامہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلامن۔ علماء نے، مفسرین نے اس میں بھی بلاغت کے پہلو تلاش کیے ہیں اور یہ دکھایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں زیادہ بلاغت پائی جاتی ہے، گویا کہ انہوں نے سلام کا اس سے بہتر انداز میں جواب دیا۔ تیسرا ادب یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہمان کے لیے فوراً کچھ نہ کچھ کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی مہمان بیچارہ کہاں سے آیا ہے، کتنے دور سے آیا ہے، پیاسا ہے، کچھ بھوک لگی ہے، تو اس کے آتے ہی فوراً کچھ نہ کچھ اس کے لیے کچھ پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مہمان سے پوچھے بغیر اس کے لیے کچھ تواضع کرنا چاہیے۔ یہ بے ادبی ہے کہ پوچھیں کہ آپ کچھ کھائیں گے، آپ پانی پئیں گے، آپ چائے لیں گے؟ نہیں، یہ مہمان نوازی کا شائستہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ مہمان سے پوچھے بغیر ہی اس کے لیے کچھ تواضع کا انتظام کرنا چاہیے۔ ایک ہی ادب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت مہمان کے ساتھ چپک کے بیٹھ جانا مناسب نہیں ہے۔ تھوڑی دیر اس کی خاطر تواضع کر کے، پوچھ کے، حالات پوچھ کے اس کو کچھ دیر تنہا چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ کچھ آرام کر لے، منہ ہاتھ دھو لے، فریش ہو لے۔ مہمان نوازی کا ایک ادب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میزبان اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا انتظام کرے۔
حضرت ابراہیم السلام کے بارے میں آتا ہے بے اجلن حنیز یا اجلن سمین، ان کے پاس جو ریوڑ تھا اس میں سے انہوں نے ایک موٹے تازے بچھڑے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت بہت اچھے انداز میں پکا کے ان کے سامنے پیش کیا۔ مہمان نوازی کا ایک ادب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سامنے تواضع کا اظہار کرنا چاہیے۔ ابراہیم السلام نے فرمایا الا تاکلون، ارے نوش فرمائیے، کچھ لے لیجئے۔ ارے آپ تو کچھ نہیں لے رہے ہیں۔ میزبان چاہے اعلیٰ حیثیت کا مالک ہو، مہمان چاہے وہ کمتر حیثیت کا ہو، لیکن میزبان کو چاہیے کہ اپنے مہمان کے سامنے تواضع کا اظہار کرے۔ ایک ادب یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہمان کو کچھ کھلا کے خوشی محسوس کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ آ گئے کھا لیا اتنا ہمارا خرچ ہو گیا۔ یہ رویہ یہ احساس مناسب نہیں ہے۔ مہمان پر جو کچھ خرچ ہو جائے تو میزبان کو اس سے خوشی محسوس ہونی چاہیے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مہمان کی دیکھ بھال، اس کی تواضع، اس کی خاطر مدارات زیادہ سے زیادہ خود کرنی چاہیے، ملازموں کے حوالے کرنا مناسب نہیں ہے۔ کسی کے گھر ملازموں کی فوج ہو تو بھی اس کو چاہیے کہ مہمان کے ساتھ خود کچھ تواضع کا معاملہ کریں، کچھ اس کی خدمت کرنے کی کوشش کرے۔ تو قرآن کریم کی یہ سورہ الذاریات کی جن آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کی روشنی میں ہمیں مہمان نوازی کے بہت آداب معلوم ہوتے ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔